بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری 2026 عبقری شمارے میں ہمیشہ کی طرح اس مابی جنات کا پیدائشی دوست کی قسط نمبر 193 یہ علامہ لاہوتی پور اسراری کی آپ بیتی ہے، تو بچپن سے اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، کیا جنات کے ہاں ادب، شعر و شاعری، نزاکت، لطافت، ادیبانہ مزاج ہوتا ہے؟ میں نے کہا ضرور ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک لطیف اور حساس مخلوق ہے۔ بلکہ گزشتہ ادوار میں جنات کی شعر و شاعری کے واقعات تاریخ کی کتب میں بہت ملتے ہیں، لیکن میرے ساتھ تو اس کے واقعات بہت زیادہ ہوئے۔ کچھ واقعات سناتا ہوں۔ جنات کی دل موہ لینے والی شاعری۔ ایک بار ایک جن کی دعوت تھی جس میں بہت سے جنات تھے، اور میرے مخلصین جنات دوست بھی میرے ہمراہ تھے۔ ہم اڑن سواری پر دور دراز جنات کی اس بستی میں پہنچے جو ایک جنگل میں تھی۔ جنگل ویرانہ، کسی ذی روح انسان کا نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی انسان، جنات ہی جنات تھے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ جنات شاید کم ہی دیکھے، لاکھوں نہیں کروڑوں۔ بہت بڑا جنگل تھا۔ اس محفل میں ایک شادی تھی۔ شادی میں بے شمار جنات تھے۔ ہر جن اپنا کلام سنا رہا تھا۔ وہ منظوم کلام تھا، کمال شاعری اور کمال کے الفاظ تھے، گمان سے بالا تر۔ ان کی عقل و دانش، فکر اور گہرائی، ایسے اشعار تھے جو شادی، دلہا اور دلہن کی آنے والی خوشیوں کو آشکار اور نمایاں کر رہے تھے۔ دلوں کو محو اور چھو لینے والے طاقتور الفاظ تھے، ایسے الفاظ جو سننے والوں کو آہ آہ اور ہا ہا اور ہائے ہائے پر مجبور اور بے بس کر دیتے تھے۔ گمان، خیال اور سوچ سے بالا تر الفاظ تھے۔ سائنسدان اور دانشوروں کا فن اور کمال۔ مجھے اس دن اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوا کہ واقعتاً اس مخلوق کے پاس علم بہت زیادہ ہے، معلومات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ مخلوق سیر و تفریح کرتی رہتی ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے دور کے دور دیکھے، صدیوں سے صدیاں دیکھیں۔ ہر دور کے سائنسدان، دانشور، ان لوگوں کو انہوں نے قریب سے قریب دیکھا، کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی عمر میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے فن اور کمال میں اس دور سے یکتا تھے۔ ان کا نہ کوئی ہمسر تھا، نہ کوئی ہم سفر۔ ان کا نہ کوئی ہمسر تھا اور نہ کوئی ہم سفر، اور پھر وہ ختم ہو گئے۔ آگے ان کے شاگرد تھے۔ پھر انہوں نے اپنے طویل العمری کے کمالات دیکھے، اور طویل العمری میں انہوں نے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات، مشاہدات اور تجربات جو شاید عام انسانوں سے پوشیدہ رہے، انہوں نے دیکھے اور بار بار دیکھے۔ ان سارے تجربات کا ایک انوکھا نچوڑ ان لوگوں نے دیکھا، اور وہ انوکھا نچوڑ کیا تھا، اس کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی گمان کر سکتا ہے۔ 7 زبانوں کی شاعری اور طلسماتی کتاب۔ ایک جن شاعر جاتا تھا، اس کی جگہ دوسرا جن شاعر آتا تھا، ہر ایک سے بڑھ کر ایک۔ پھر جنات نے اپنی زبانوں میں بھی اشعار کہے، اور عربی اور فارسی میں بھی کہے۔ کچھ جنات نے موجودہ دوسری زبانوں میں بھی اشعار کہے۔ ایک جن مجھے ملا، اس نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کئی کتابیں جو بہت موٹے کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں، اور وہ کاغذ ہاتھ کا بنا ہوا تھا، اس پر ساری شاعری تھی۔ 7 زبانوں کی شاعری تھی، اور ہر زبان کو اس نے علیحدہ سیاہی سے لکھا ہوا تھا، کوئی سرخ، کوئی سیاہ، کوئی سبز، کوئی زرد، کوئی نارنگی، کوئی سرمئی، کچھ نیلی، اور مزید رنگوں کی بھی سیاہی، اور سیاہی ایسی کہ جس پر پانی گرے تو سیاہی نہ مٹے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، حتیٰ کہ میرے سامنے انہوں نے کتاب کو اٹھا کر ایک بھرے ہوئے پانی کے بڑے برتن میں ڈال دیا۔ وہ کتاب پانی میں پڑی رہی، اس کا ورق گیلا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کتاب نکالی تو پانی نچڑ رہا تھا، گر رہا تھا، نہ ورق ٹیڑھا ہوا، نہ حرف مٹے، نہ اس کی جلد خراب ہوئی۔ بہت حیرت ہوئی۔ ان کے پاس تجربات حیرت انگیز تھے۔ ہر علم میں
اور ہر فن میں وہ باکمال اور بے مثال تھے۔ ہر علم اور فن میں انہیں ایسے حیرت انگیز دنیا ملی ہوئی کہ انسانی سوچ سے بالا تر۔ حیرت کے انوکھے جہاں۔ جنات کا علم بہت زیادہ ہے، وہ جس چیز پر بولنے بیٹھتے ہیں اس چیز پر حیران کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ جو میں نے پہلے بیان کی، انہیں نسل در نسل بڑے بڑے باکمال ملے، ان سے تجربات لیے، وہ انسانوں میں بھی جنات میں بھی۔ مجھے ایک جن نے بتایا، میں زیر زمین ایک ایسی مخلوق کے پاس جاتا ہوں جو نہ انسان ہے نہ جن۔ اس کے انوکھے واقعات مجھے سنائے۔ ایک اور جن نے بتایا کہ میں ہواؤں اور فضاؤں میں، جنگلات، ویرانوں میں، شہروں اور آبادیوں میں ایک ایسی مخلوق سے ملتا ہوں جو جن نہیں اور انسان بھی نہیں، رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے۔ عالم جنات، عالم انسان، نامعلوم رب کے پاس کتنے عالم، ہر عالم کی کیا مخلوق ہے، ہر مخلوق کے پاس کیا فن اور کمالات ہیں، ہر مخلوق وہ ہے جو کتنے فن، علم اور دنیا جانتی ہے۔ یہ حیرت انگیز جہان ہے اور حیرت کا جہان ہے۔ جنات کے ہر کام میں حیرت ہی حیرت ہے جو انسانی عقل، انسانی سوچ اور انسانی جذبے سے ماروا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا، اس کی عقل و دانش میں یہ بات آ نہیں سکتی۔ یہ سچائی اور حقیقت ہے کہ واقعتاً مخلوقات ایسے بھی ہو سکتی ہیں۔ جنات کے پاس مہارت، فن اور معلومات بہت زیادہ ہیں۔ پرانی خفیہ تحریریں اور تجربات۔ ایک جن مجھے ملا جس کے پاس پرانی اور خفیہ تحریروں کے تجربات ہیں، وہ جو ہزاروں سال پہلے بولی لکھی جاتی تھیں اور وہ پتھر کی تختیوں پر آج بھی لکھی ہوئی ہیں، زیر زمین دفن ہو چکیں۔ اس کے پاس اس کا علم ہے اور اس کے پاس اس زیر زمین علم کے ایسے طلسمات ہیں جو انسانی سوچ سے ماروا ہیں۔ وہ طلسمات اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بے شمار لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس جن نے بتایا جو اس کے پاس ایسے خفیہ علوم ہیں جو اگر بتا دوں اور کوئی صرف پتھر کی چٹان پر لکھ لے تو پتھر کی چٹان موم بن جائے اور پتھر کی چٹان میں غاریں بن جائیں، ان غاروں کے اندر جو مخلوق رہ رہی وہ مخلوق نظر آنا شروع ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے ضرور دکھائیں۔ ہم اڑن سواری پر بیٹھے اور ایسے پہاڑ جو بالکل خشک تھے، بہت اونچے اونچے تھے، وہاں پہنچے۔ اس کے پاس ایک درخت کی تازہ ٹہنی تھی، نامعلوم کیا درخت تھا۔ اس ٹہنی کو اس نے کاٹا، جیب سے ایک موم کی طرح کا مواد نکالا اور ٹہنی کو اس میں چبھویا، ایسے جیسے قلم دوات۔ اس سے سیاہی لگی اور اسی سیاہی سے اس نے پتھر پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں جنات کا پیدائشی دوست کا بقیہ حصہ ملاحظہ کریں گے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔